کیا تھا المحنت المفنت پر نا، آپ جواب چاہیے تھا آپ کو قرآن سے، یہ حدیث سے کہ عرش کعبہ سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹی مس کر رہی ہے قبر انور کے ساتھ۔ آپ یہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے دارالفتہ کا نمبر بھیجیں تو آپ ادھر رابطہ کر لیں۔ نہیں، آپ جواب دینا، مفتی اتنے بڑے عالم ہیں، آپ جواب دینا سر، یہ تو بات تو نہ ہوئی نا۔ فون بند۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بس میرے محترم بھائیو، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد فرمائے۔ بات کرنا ہے اللہ کی، اور بات کرنی ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی بات ہے ہی نہیں، احسن، اعلیٰ، اکمل، اجمل، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑھ کر ان سے اچھی بات ہے ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، سبحان اللہ۔ تو میں اپنی اصلاح کے لیے، عوام الناس کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں، اللہ کرے اللہ ہدایت دے، آمین۔ مقصود اور مطلب یہی کہ ہم ہدایت کے لیے اپنے لیے دعا بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی۔ میں اللہ کے فضل سے راتوں کو اٹھ کر نفل پڑھتا ہوں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے، قیامت تک کہ آخری انسان کو ہدایت دے، عقیدے پر یا اللہ ہدایت دے۔ میرا کوئی کسی سے کوئی ذاتیات پر ہم آ جاتے ہیں، لڑنے پر ہم آ جاتے ہیں، پر ہم اللہ کے واسطے قرآن، صحیح حدیث، اس پر عمل کریں، اس کی اشاعت و ترویج کریں۔ خیر، ایسے میں بات کر رہا تھا ابھی المحنت و فنت پر بات جاری ساری تھی، تو مفتی مولانا عاطف صاحب ہیں، مجھے الیاس گمن صاحب نے نمبر دیا، الیاس گمن صاحب جو دیوبندی مناظر ہیں۔ دیکھیں، میں نے ادھر بات کلیئر کر دوں کہ مفتی تقی صاحب سے میرا رابطہ ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے میری، وہ نہیں تو میں لازمی دکھاتا ادھر کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بیٹے یہ المحنت کے جو عقیدے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے پوچھا تھا کہ آپ یعنی کہ عرش و کعبہ سے افضل ہے وہ والا معاملہ، اور آپ کی جو زندگی مبارک قبر کے اندر ہے، قبر انور کے اندر، وہ اس کی مثال دنیا کی سی ہے، تو وہ فرمانے لگے بیٹے یہ جو ہے قرآن صحیح حدیث میں نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہے۔ تو اس پر کافی علماء کہہ رہے تھے یار یہ کیا بات ہوئی، ہم سے بات کرو، ہم سے، تو میں کس سے بات کروں؟ اب لاکھوں آپ کے علماء ہیں، لاکھوں سے میں بات کروں، اب لاکھوں کے ابا جی آپ کے تقی عثمانی صاحب ہیں نا، مولانا طارق بھی صاحب جیسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بڑے عالم ہیں، تو پھر میں نے ان سے رابطہ کرنا تھا، مولانا مزمل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، تو انہوں نے مولانا عاطف صاحب کا نمبر دیا، وہ سرگودا کہ کوئی ہیں، تو میں نے ان سے رابطہ کر کے جی مجھے جواب دے دیں المحنت المفنت پر، وہ کہتے ہیں میں سفر پہ ہوں۔ وعلیکم السلام مولانا عاطف صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم ہے۔ جی، میں عماد الاسلام عرض کر رہا ہوں، جی وہی المحنت کے عقیدے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں سفر میں ہوں فی الحال۔ سفر میں نہیں بھائی، جواب دے دو، قرآن سے صحیح حدیث پڑھ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور والی زندگی جو ہے اس کی مثال دنیا کی سی ہے، قرآن کیا ہے، صحیح حدیث پڑھ دیں۔ میں سفر بھی ہوں، سر نہیں سفر نہیں، ایسے نہیں ہے، جواب دیں، یہ نہ کام کیا کریں یار، وہ ادھر ریکارڈنگ میں چلا دوں گا۔ تو سفر پر ہے تو آپ جواب دیں نا، سفر کیا ہوا؟ میں کوئی سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی پوچھے جی اس کی دلیل کو قرآن کیا ہے، صحیح حدیث، مجھے اگر پتہ ہوگی تو میں بتاؤں گا، مجھے نہیں پتہ ہوگا میں بعد میں کہوں گا یار مجھے بھی یاد نہیں ہے تو میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ انہوں نے رابطہ بھی نہیں کیا، 3-4 دن گزر گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کے جو بڑے پیر صاحب ہیں، میں بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، دل سے جان سے رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ سارے علماء کی ہے، سب علماء کی رسپیکٹ ہے، مگر علمی اختلاف رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے رابطہ کیا، میں نے گزارش کی کہ حضرت جی المحنت کے بارے میں آپ سے سوال کرنے ہیں۔
اب یہ لوگ کہیں گے جی وہ نہ گزر کے چلا گیا، تو کدھر جا ہے؟ کہاں جائیں؟ جواب دیں رائے صاحب، یہ بات نہ ہوئی کہ ادھر کدھر کیوں نہ جائیں بھائی، پوچھے نا ان سے، یہ کسی اور کو کہانی کرائیے گا۔ تو میں نے ان پیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں کہا المحنت کے بارے میں بات کرنے کا جی میں کہا آپ دیوبندی؟ وہ کہہ رہے میں دیوبندی نہیں ہوں، میں دیوبندیوں کا شاگرد ہوں۔ تو پھر دیوبندی ہوئے وہ، یعنی کہ وہ بھی انہوں نے بات تھوڑی آگے پیچھے کرنے کی، وہ ماشاء اللہ تعالی اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایسا وہ کہہ لیں کہ جی میں المحنت کے بارے میں مجھے نہیں پتہ۔ جن کو المحنت کا نہیں پتہ، جو انہیں پڑھے نہیں، وہ دیوبندی ہے ہی نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم ان کے شاگرد ہیں۔ تو یہ کہانی بند ہوگی اللہ کے فضل سے، ان کی ریکارڈنگ میں ادھر چلا دوں گا یہاں پہ انشاءاللہ۔ عرض کر رہے ہیں جی جیلم تو اماد الاسلام عرض کر رہے ہیں جیلم تو نا جی، اچھا اماد الاسلام، اماد الاسلام، جی 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 جی، اچھا بس ایک مسئلے واسطے فون کیتا سی تانوں، ایک مسئلے واسطے تانوں فون کیتا ہے۔ جی جی المحند المفند عقیدہ ہے نا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک قبر میں ایسی ہے جیسے دنیا کی سی مثال ہے، تو اس میں کوئی قرآن یا حدیث میں ہے لکھا ہوا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے اندر ایسے زندہ ہیں جیسے مثال دنیا کی ہوتی ہے نا، یہ المحند میں لکھا ہوا ہے، دنیا کی سی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زندگی، تو قرآن کی آیت میں یا صحیح حدیث میں ہے؟ میں نے محمد وغیرہ مطالعہ کیا ہے، میرے مطالعہ نہیں تو ہے۔ حضرت جی مطالعہ فرمائے نا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ ہاں تو اس کا مطلب آپ دیوبندی نہیں ہے پھر؟ آپ دیوبندی نہیں ہے پھر؟ پتہ نہیں، میں دیوبندی ہوں تو نہیں، ماشاء اللہ، بس یہی وہی مانا کہ میں دیوبند کے فارغ نہ رہنے والا ہوں نہ فارغ التحصیل ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بس یہی تھی کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں، الحمدللہ ماشاء اللہ۔ میں دیوبندی یعنی سکونت کے اعتبار سے نہیں ہوں، دیوبندیوں کا شاگرد ضرور ہوں، جی جی، دیوبندی ہاں اچھا جی، اس لحاظ سے شہری لحاظ سے دیوبندی نہیں ہوں، میں ملتانی ہوں، اور مسلک کے اعتبار سے الحمدللہ اہل سنت والجماعت، مسلک کے اعتبار سے دیوبندی تو نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت ہوں، اور یہ دیوبند کے ساتھ جو شاگرد ان کا ان سے تو سوچ رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ وہاں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ المحند آپ نے پڑھی ہوئی نہیں ہے؟ المحند المفند، مجھے اگر لکھا بھی ہوا ہو تو کوئی اس کا معنی کوئی اور ہوگا، جو معنی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں تو موافقت اس میں نہیں پاتا ہوں۔ جی جی بالکل ایسی زندگی ہے جیسے تھی۔ جی، تو آپ نے المحند المفند نہیں پڑھی ہوئی؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس زندگی سے زیادہ قوت والی زندگی ہے، لیکن وہاں کے احکام ہو رہے ہیں، یہاں کے احکام ہو رہے ہیں۔ جی جی حضرت جی، آپ نے اس کا مطلب ہے المحند المفند پڑھی نہیں ہے؟ نہیں پڑھی میں نے، نہیں پڑھی۔ جی جی ٹھیک ہے حضرت جی، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں نے عرض یہ کہ جی جی، وہ میں زندگی کا قائل ہوں الحمدللہ، کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، یہ کیفیت کا مجھے معلوم نہیں، اللہ نے جو زندگی ان کو عطا کی ہے، ہاں جی، بے شک بے شک، جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا قبر انور کے اندر حیات ہیں، یہ تو ہمارا ایمان اعتقاد ہے، مگر ایک مثال دنیا کی سی ہے، وہ اور چیز تھی، تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ جو تفصیل رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم، نے ارشاد فرمائی ہے، میں نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، میرا ایمان ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک، ٹھیک ہے، جی ٹھیک، اب اس بات میں سنیں میرا عقیدہ، میں آپ کو بتا دوں۔ جی جی، حقیقت موجود یعنی حیات موجود، جی جی، کیفیت مجہول، جی جی، یعنی کوئی وجود کیفیت ہمیں نہیں معلوم، صحیح، حقیقت موجود، کیفیت مجہول، ایمان فرض۔
صحیح انکار کفر، صحیح، انکار کفر، جی جی بدعت، سوال حرام. بالکل صحیح ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن اور صحیح حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے حضرت جی. آمین آمین آمین. بس بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہ وہ کہہ رہے کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، مگر وہ نے پھر کچھ نا اشارتاً کچھ باتیں کی جن کو وہ کہتے ہیں معرفتی گلاں. معرفتی گلاں بھائی جی ٹھیک ہے، مگر قرآن سے صحیح حدیث سے پڑھ کر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. دیٹس اٹ جی. تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے جو باتیں کی، پر مجھے خوشی ہوئی پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے اوپر، انہوں نے حق بات فرمائی، حق بات کہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے خوشی ہوئی دل سے. پھر مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے، حفظہ اللہ تعالی، ہاں جی، ان کے استادوں سے میں نے رابطہ کیا کہ مفتی، مجھے لوگ کہہ رہے تھے آپ دوبارہ مفتی عبدالواحد صاحب سے رابطہ کریں یا طارق مسعود صاحب، دیکھیے گا تو انہوں کے جواب ملتا تگڑا پھر تو کیا ہوتا ہے. میں کوئی مسئلہ نہیں. شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ امدادیہ اسلامیہ کے محتمم و مدرس شیخ الحدیث ہیں، ان سے رابطہ کیا. کہتا جی میں نے یہاں سے یہ مسئلہ پوچھنا المحنت کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے اللہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے ہمارے یار، مگر ان کے اوپر جھوٹ نہ ہو، نہ اللہ کے اوپر ہو نہ اللہ کے نبی کے اوپر ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی سر کہاں پھیر رہے ہیں آپ؟ اے تے اللہ پر ہی جھوٹ بول چھوڑ دینے، نعوذ باللہ. بالکل. اور اللہ کے نبی کے اوپر تو ہے ہی جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر کہتے ہیں جی آپ ان سے جب دلیل پوچھو یا اس کے اوپر جرا کرو، کہتے ہیں یہ ہمارے بابوں کو کہتے ہیں. او اللہ دے بندے، بابوں کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے ساتھ جڑیں، صحیح حدیث کے ساتھ جڑیں. تو میں نے خیر بات کی ان سے، تو جواب دے دے تو جواب ہی نہیں ان کے پاس. کہتے ہیں یہ عقیدے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، وہی بات جو عبدالواحد صاحب نے کی تھی. تو میں کہا بالکل ظاہر آپ کا عقیدہ نہیں. آپ کہتے ہیں عقیدے کی کتابیں کون سی ہیں؟ پھر تحاویہ، عقیدہ تحاویہ کی طرف چلے گئے. اور میں نے کہا آمنت باللہ، وہ تو قرآن میں بھی ہے یار، صحیح حدیثوں میں بھی ہے، وہ تو سب کا ایمان ہے. ایمان ہے تو بندہ غیر مسلم ہوتا ہے. میرا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ تو بچپن سے ہم نے یاد کیا ہوا ہے. مگر المحند علی المفند جو حسام الحرمین کے مقابلے میں لکھی گئی، اس کی کیا دلیل ہے یار؟ تو وہ آگے سے میں بات جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس. پھر میں نے رابطہ کیا انہوں نے بیٹے کو دے دیا کہ وہ سفر پہ جا رہے ہیں. سر یہ کیا بات ہوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی آپ وہ فون بند کر دیتے، میں مسئلہ پوچھنا تھا المحنت پر، آپ جواب دے دیتے نا قرآن کی آیت یا صحیح حدیث سے. جی جی، یہ آپ نے کوئی عقائد کی کتابیں ویسے پڑھی ہوئی ہیں؟ جی جی، میں عقائد کی کتابیں جو ہیں بالکل پڑھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن تو عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے نا، یا صحیح حدیث سے نا. جی یہ گزارش کی بات. نہیں یہ اصول آپ نے قرآن کی کون سی آیت سے نکالا ہے؟ نہیں مول صاحب، یہ ظاہر ہے قرآن سے ثابت ہوگا نا، یہ صحیح حدیث سے. بات تو سنیں نا آپ میری. آپ خود کہہ رہے ہیں جی جی کہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث سے ثابت ہوتا ہے. پھر میری یار سنیں نا، المحنت المفند کے جو آپ بات سننا چاہتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. اگر آپ دلیل دے دینا. میں دلیل ضرور دوں گا. پھر فائدہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے عقائد کی کتاب کون سی پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے اللہ کے فضل سے عقیدہ سب سے بڑی عقیدے کی کتاب ہے جی اللہ کا کلام قرآن پاک اور صحیح عقیدہ تحاویہ پڑھی ہوئی ہے. عقیدہ تحاویہ میں ایمان مفصل ایمان مجمل لکھا ہوا ہے، مگر المحنت المفند جو حسام الحرمین کے مقابلے میں لکھی گئی اس کا تو جواب دینا مولوی صاحب کہ اس قرآن کی آیات اور صحیح حدیث ہوں کہ نبی کریم. اب مفتی تقی صاحب کو میں نے فون کیا، وہ فرمانے لگے کہ بیٹے یہ ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہے. جی تو آپ پھر اس پر قرآن کی آیت ہو نا جی، بزرگوں کی تحقیق تو ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن میں نہیں ہے.
نہیں آپ نے عقیدے پڑھے ہیں تو عقیدوں کی قسمیں کتنی ہیں بتا سکتے عقیدت ہیں آپ؟ بتا رہا ہوں نا جی، آمنت باللہ جو ہے ایمان فصل ہے، ایمان مجمل ہے، یہ ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل سے جو آپ تحاویہ فرما رہے ہیں۔ نہیں عقیدے کی قسمیں کتنی ہیں؟ مگر میں عرض کرتا ہوں آپ عقیدہ اپنا بتا دینا جو الفنت میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دیں۔ یہ کون سی آیت میں آتا ہے کہ عقیدہ قرآن کی آیت میں آتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ قرآن مجھے یہ بتایا کہ یہ کون سی آیت میں آتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں نا جی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جا رہے تھے، دلیل پوچھے تو باقی ہو رہے ہیں، یعنی کہ جواب دیں قرآن سے صحیح حدیث سے، یہ گزارش تھی یار۔ اس میں کوئی پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ سامنے کیا آپ نے ہزارہ لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ آپ سے دلیل سے بات کریں تو آپ کہتے ہیں سامنے آ کے آپ نے لڑنا، اور ایسے ہی کرتے ہیں یہ لڑتے ہی ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں سر۔ اس ویڈیو کے بعد میں آئندہ کے بعد آڈیو نہیں چلاؤں گا، کیونکہ the damage has been done بس، اور تمام فرقوں کی دکانیں ہو گئی ہیں بند، دلیل ہے نہیں کسی کے پاس۔ اب میں جیسے پہلے بھی بات کروں قرآن سے حدیث سے میں بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، مگر جو مولوی صاحب غلط بیانی کریں گے، اگر میں بھی غلط بیانی کروں آپ مجھے بھی قرآن سے حدیث سے سمجھائیں، بتائیں، یہ نہیں کہ میں ہی آپ کے اوپر جرا کرتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، مگر بات ٹھیک ہو تو قبول کروں گا انشاءاللہ سر تسلیم خم، مگر اگر نہیں ہے تو پھر آپ رجوع کریں۔ اتنی ساری بات تھی رائے صاحب، میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔